فیشن یارڈ کے نام سے آپ کا ایک برانڈ بھی ہے چھوٹا سا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت کرنٹلی کن کن پروڈکٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ ابایاس کا برانڈ ہے. سمپلی ابایاس کافٹ میں خواتین نا خود کو کافی وہ نا کانفیڈنس لیول اپنا لوز کر جاتی ہے. آپ کی پرسنالٹی میٹر کرتی ہے، گرو کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ہمیں اچھے لیول پہ چاہیے. میرے ویسے بھی میں کیونکہ ابایاس کا پہنتی تھی تو میرے ابایاس کو بہت زیادہ اپریسیشن ملتی تھی کہ وہ خواتین جو کارپوریٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں اپنا کانفیڈنس لوز کر کے اسے چھوڑے نہیں. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو اور وہ آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو سی ای او ہیں ڈی جی ایکسپرٹ آٹومیشن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرپرینور بھی ہیں اور ای ڈی سی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں جو کہ ایک امپاورمنٹ بیسڈ پروجیکٹ ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ اس پہ یہ کیوں کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک ایجنسی ہے ڈی جی ایکسپرٹ آٹومیشن، وہ اس وقت کرنٹلی کن پروجیکٹس پہ کام کری یہ بھی ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم ہیرا شیخ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. میم سب سے پہلے تو میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے وومن جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینیج کرنا. تو آپ ماشاءاللہ سے بزنس بھی کر رہی ہیں اور اپنی ایک ایجنسی بھی رن کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، مطلب کو کریکولر میں اگر ہم اسے کہیں سوشل ورک آپ کا کافی زیادہ ہے. تو یہ سارے کام آپ کیسے کر رہی ہیں اور اس طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ میں یہ سب کچھ 2-2.5 سال سے اسٹارٹ کیا ہے میں 2-2.5 سال سے کر رہی ہوں. اور اس سب میں آبویسلی آپ کو گرو کرنے کے لیے ٹیم بہت بڑا رول پلے کرتی ہے اور ٹیم ورک سے آپ بہت جلدی گرو کرتے ہیں اور اسی لیے میں یہ ملٹیپل چیزیں ایزیلی کر پاتی ہوں کہ میرے پاس ٹیم بہت اچھی ہے میرے ساتھ. صحیح. اچھا میم، آپ کا یہ جو آپ کی ایجنسی ہے ڈی جی ایکسپرٹ آٹومیشن، یہ بیسیکلی آن لائن ظاہر ہے کہ سیلنگ کرتی ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یہ کس کیٹیگری میں کام کری ہے اور کس طرح سے آپ اس میں کام کر رہی ہیں؟ بیسیکلی ڈی جی ایکسپرٹ جو ہے اس میں ہم لوگ ای کامرس کی کمپنی ہے یہ. اس میں ہم لوگ آن لائن سیلنگ کرتے ہیں، آن امیزون کی ملٹیپل مارکیٹ پلیسز پر کام کرتے ہیں اور لوکل ای کامرس ہے ہمارا شاپیفائی پر ہم کام کرتے ہیں. اور اس میں جیسے امیزون پہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہم لوگ یو کے، جرمنی اور فرانس میں کام کرتے ہیں. آن لائن ہی ہم پروڈکٹس بائی کرتے ہیں اور امیزون کی مارکیٹ پلیس پر ہم اس کو سیل کرتے ہیں. میم کتنا آسان ہے یہ آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. تو آپ تو چونکہ خود کام کر رہی ہیں تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا ڈیٹیل میں بتائیں کہ یہ پروسیس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، کس طرح آپ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں، کیا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے؟ اچھا، آن لائن نا بہت سارے کام ہیں، آپ کچھ بھی بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے امیزون پر ہی کرنا ہے کیونکہ امیزون جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل مارکیٹ پلیس ہے. اس کے لیے آپ کو اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پر پریکٹس کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو اٹس بیٹر کہ آپ فیس بک ہے، انسٹا ہے، آپ اس پہ کچھ بھی آپ سیل کر سکتے ہو. جسٹ آپ کے پاس پکچرز ہونی چاہیے، آپ کی سورسنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. سورسنگ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہو، آپ آف لائن بھی سورسنگ کر سکتے ہو. تو یہ صرف خریدنا اور بیچنا ایک بزنس ماڈل ہے جو ہم ہم لوگ اپنی شاپ پر اگر کچھ بیچتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ آن لائن وہی کام ہم آن لائن کر رہے ہیں. میم آپ کی ایجنسی کا ایکسپرٹ ایریا کیا ہے؟ مطلب کوئی ہوتا ہے نا جیسے پروڈکٹ کیٹیگری کس ڈومین میں زیادہ کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ آن لائن تو بہت ساری چیزوں کی بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا ایکسپرٹ ایریا ہے؟ ہمارا ایکسپرٹ ایریا یو کے ہے. یو کے مارکیٹ پلیس میں ہم لوگ 3PL کے تھرو ڈراپ شپنگ کرتے ہیں. اس میں ہم لوگ ایک سپلائر سے بائنگ کرتے ہیں اور اپنے ویئر ہاؤس میں پروڈکٹس منگواتے ہیں. دین ہم وہی پروڈکٹس امیزون پر سیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کسی کمپنی یا ادارے کے ساتھ منسلک ہیں یا اپنے طور پہ یہ سارا کام کر رہی ہیں؟
نہیں ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اپنے طور پہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں, کون سا وہ کورس کریں, کہاں سے پہلے اس چیز کو سیکھیں؟ ایک آپ کی ریکمنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ دے دیں تاکہ وہ جب آن لائن ارننگ کی طرف آئیں. اور اس میں انویسٹمنٹ کتنی چاہیے؟ اچھا اس کے لیے نا خواتین, کیونکہ خواتین کے پاس انویسٹمنٹ بھی بہت کم ہوتی ہے اور موسٹلی نہیں ہوتی, تو ان کو تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, اور آپ صرف یوٹیوب سے یوٹیوب سیکھ کافی سکتے ہے؟ ہیں. یوٹیوب بھی کافی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جو فری کورسز آفر کر رہے ہیں آن لائن, آپ وہاں سے آپ سیکھ سکتی ہیں. اور میں ایک ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو بھی خاتون کچھ کرنا چاہ رہی ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے, وہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر سکتی ہیں. ان کے پاس کوئی بھی ہنر ہے یا کچھ بھی وہ ایزیلی کر سکتی ہیں, تو اس کو وہ آن لائن ارننگ کے لیے یوز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب سب سے آسان اگر کوئی پروڈکٹ کی ایگزامپل اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جو کہ عام خاتون گھر میں جو کام کر رہی ہیں, ہاؤس وائف ہیں, وہ اس پروڈکٹ کو چوز کر سکتی ہیں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پروڈکٹ ان کی کوکنگ بھی ہو سکتی ہے. وہ پروڈکٹ ان کی اگر انہیں کچھ ہاتھ سے کچھ بنانا آتا ہے, جیسے میرے سرکل میں ایک خاتون ہے, وہ ان کو نا کروشے کا کام بہت اچھا آتا ہے, تو وہ آن لائن دیکھتی ہیں اور وہ انٹرنیشنل آرڈرز لیتی ہیں. کروشے سے وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتی ہیں اور وہ سیل آؤٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یعنی بس وہ آن لائن اس کی پکچرز وغیرہ لگائیں اور پھر اس کو وہ سیلنگ سٹارٹ کر دیں. اچھا اس پہ تو بہت سارے لوگ انسٹاگرام پہ بھی کام کر رہے ہیں, تو پھر اس میں امیزون اور وہ جو ای کامرس کی کمپلیکسٹی ہے وہ کس طرح انوالو ہوگی؟ امیزون اور ای کامرس کی کمپلیکسٹی, اچھا وہ اگر آپ ایک اچھے لیول پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں نا, تو پھر آپ امیزون کی طرف جائیں. لیکن اگر کوئی خاتون یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں جسٹ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے اسپینڈ کر کے ہم کچھ ارننگ اسٹارٹ کریں, تو اس کے لیے یا تو انہیں ٹیم چاہیے ہوگی یا پھر انہیں فیس بک, انسٹاگرام, اس طرح کی مارکیٹ پلیسز کو چوز کرنا چاہیے. امیزون ایک پراپر مارکیٹ پلیس ہے, اس پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو وہاں پر ایک پراپر بزنس کرنا ہے. اور آبویسلی ہر بزنس میں سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. آپ کو کسٹمر سروس بھی دینی ہے, آپ کو بائنگ بھی کرنی ہے, آپ کو اس پہ سیلنگ بھی کرنی ہے, آپ کو اس میں آرڈر ڈسپیچ بھی کرنے ہیں, آرڈر مینجمنٹ بھی کرنی ہے. تو وہ پراپر ٹائم ٹیکنگ کام ہے. یعنی آپ سٹارٹ انسٹاگرام یا فیس بک سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کا پراپر ایک بزنس شروع ہو جائے اور آپ کے کوئی 20 25 30 کلائنٹس ہو جائیں, تو پھر آپ اس کو ای کامرس پلیٹ فارم جیسے امیزون ہے اس پہ لے جائیں, ایسا ہی؟ آپ اس پہ لے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم اسکلز 2-3 اگر آپ بتا دیں, کیونکہ ہمارے ناظرین بہت سارے یہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کو ظاہر ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ملتی کہ ہم کورس کر کے بھی اب کیا کریں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے آگے اس میں فردر کام کر سکتے ہیں, اور اسکلز کون سے چاہیے؟ اسکلز, اچھا میرے نزدیک جو مین اسکل ہے نا وہ ہے آپ کی سیلنگ اسکل, آپ کی مارکیٹنگ اسکل. لائک آپ کو اگر بیچنا آتا ہے نا, کانٹینٹ بنانا, اس سے ریلیٹڈ کانٹینٹ, اس میں کانٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن بھی اس میں آ جاتی ہے. آپ اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے سیٹسفائی کرتے ہو, آپ اس کو کلائنٹ کو یا آپ نے جو بھی چیز بیچنی ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچنے کا جو ہنر ہے نا وہ ہمارے یہاں کوئی نہیں سکھاتا. ہم یہ تو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح خریدنا ہے, اس طرح بیچنا ہے, یہاں بیچیں وہاں بیچیں. ہم ایکچولی اس چیز پہ فوکس نہیں کریں. یہ مین اسکل ہے. ڈیلنگ پہ جو آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ, اور کس طرح اس کے کویسچنس کو آنسر کرنا ہے, کس طرح اسے لے کے چلنا ہے, اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ڈیلنگ بھی آتی ہے اس میں, مارکیٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جس سے. صحیح. اچھا میم, فیشن یارڈ کے نام سے آپ کا ایک برانڈ بھی ہے چھوٹا سا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت کرنٹلی کن کن پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ یہ کرنٹلی بیسیکلی یہ ابایاس کا برانڈ ہے. وہ جسے ہم لوگ میں نے یہ چیز فیل کی کہ ہمارے ہاں جب آپ کارپوریٹ لیول پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ آتے جاتے ہیں, تو سمپلی ابایا اسکارف میں خواتین نا خود کو کافی وہ نا کانفیڈنس لیول اپنا لوز کر جاتی ہیں. تو آبویسلی آپ کی پرسنالٹی میٹر کرتی ہے, گرو کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو میں نے فیل کیا کہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ہمیں اچھے لیول پہ چاہیے, اور
میرے ویسے بھی میں کیونکہ عباس کا پہنتی تھی تو میرے عباس کو بہت زیادہ اپریسیشن ملتی تھی, تو میں نے اس کو اسٹارٹ لیا کہ وہ خواتین جو کارپوریٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں یا جاب کر رہی ہیں وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر کے اسے چھوڑے نہیں, بلکہ اسی میں خود کی پرسنالٹی کو امپروو کر اسی سکیں. میں تھوڑی سی آپ ورائٹی اس میں لے کے آئیں یا کوئی نئے ڈیزائن لے کے آئیں, یہ بیسیکلی آپ ٹھیک ہو گیا. اچھا بیسیکلی ٹوٹلی اسی پہ ہی آپ کا سارا یہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا EDC کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا تعارف تھوڑا سا کروائیں کہ یہ آپ نے کب سٹارٹ کیا, اس کا موٹیو کیا ہے, اس کا ویژن کیا ہے؟ EDC ابھی ریسنٹلی ہی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اٹس امپاور ڈیفینس کانفرنس. اٹس اباؤٹ سیلف ڈیفینس ٹریننگ اینڈ اویئرنیس نیٹورک. ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں پر کہ ہم لوگ نا یا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو اور برداشت کرتے رہو, ٹھیک ہے, یا پھر ہم لوگ سبق دیتے ہیں کہ بس اسٹینڈ لو اور بس اسٹینڈ لے لو. ٹھیک ہے. ہم لوگ کوئی بیچ کا راستہ نہیں سکھاتے. ہم لوگ بچیوں کو تو پریشرائز کر لیتے ہیں, لیکن ہم دونوں کو پریشرائز نہیں کرتے. لائک ہم لوگ بچیوں کو تو کہتے ہیں کہ صبر کرو, بچوں کو دیکھو, بچوں کا مستقبل دیکھو. ہم ان مردوں کو پریشرائز نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مرد ہی برے ہیں, اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عورت ہی بری ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے آپ چاہ رہی ہیں کہ ایکولی دونوں کو ٹریٹ کیا جائے اور کوئی بیچ کا راستہ سکھایا جائے. صحیح. اس میں ہم لوگ سیلف اویئرنیس ٹریننگز میں ہم لوگ ان چیزوں پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے اب ہم لوگ اپنے بچوں کی ٹریننگز کریں کہ اپنی بیٹیوں کو تو اچھی گھرداری سکھائیں, سیلف ڈیفینس سکھائیں, ساتھ ہی ساتھ بیٹوں کو بھی ایک اچھا سربراہ بننا اور ان کو بھی سیلف ڈیفینس سکھائیں. صحیح. اچھا یہ سیلف ڈیفینس کا جب آپ ورڈ یوز کریے تو اس سے میرے ذہن میں تو وہ آ رہا ہے لڑائی وغیرہ اور کراٹے, اس طرح کی چیزیں جو عام طور پہ ہوتی ہیں سیلف ڈیفینس میں, یہی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا یہ ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں, یہ ہم فٹنس اسٹوڈیو یا سیلف ڈیفینس سے آپ کا جو گھر کے اندر وہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دونوں. ٹھیک ہے. اویئرنیس ہم یہ جو گھریلو معاملات ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس میں کنورٹ ہوتے ہیں, ہم اویئرنیس میں اس پر فوکس کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیلف ڈیفینس کی ٹریننگز بھی آفر کریں فٹنس اسٹوڈیو کی کولیبریشن کے ساتھ, تاکہ ہم لوگ ایک پرامن اور پرسکون گھریلو ماحول کو پروموٹ کر سکیں. اچھا میم, سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں آپ سیلف رسپیکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں, سیلف اسٹیم کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. وہ اس طرح سے کہ گھر سے باہر تو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارے گھر کے مرد ہیں, لیکن سٹارٹ ہمارا گھر کے اندر سے ہوتا ہے. تو ہم اس میں سیلف رسپیکٹ کو بھی کس طرح سے آپ نے لے کر چلنا ہے اس کی بھی اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے اس کی نوبت ہی نہ آئے. صحیح. اچھا میم, فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, کیا پلانس ہیں, کوئی ایسا خواب جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہو لیکن ابھی تک اچیو نہ کیا ہو, وہ کیا ہے؟ جو میرا مین گول ہے وہ پیسہ بنانا تو بالکل نہیں ہے, وہ تو ساتھ ساتھ آبویسلی ہے, لیکن میرا مین گول یہی ہے معاشرے میں یہ چینج لانا. ہم دیکھیں ماں باپ بھی انسان ہوتا ہے اور انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر کوئی جو شادی کا فیصلہ ہوتا ہے نا وہ پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر وہ فیصلہ غلط ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اسے مقدر کا نام دے کے یا بیٹا تمہارے نصیب یہ جملہ کہہ کر اس کو پسنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے نا کہ عورت جہاں پر عورت کی ڈولی اٹھتی ہے وہیں سے جنازہ اٹھتا ہے, اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے. ہم اپنی غلطیوں کو جو نصیب پر بلیم کر دیتے ہیں, یہ کانسیپٹ ختم کرنا ہے, یہ چینج لانا ہے معاشرے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم, شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں سر قاسم علی شاہ کی بہت فین رہ چکی ہوں. میں ان کی کافی ویڈیوز وغیرہ سنتی رہی ہوں اور یہ بہت اچھا کام کرتے آ رہے ہیں اور بہت لائف چینجنگ ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں.
میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. بہت بہت شکریہ ہیرا شیخ صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ انہوں نے اسکلس بتائے جو آن لائن ارننگ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو گئے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.